السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو آل آف یو۔ تو ایک بار پھر آپ لوگوں کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل چاک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی کے اس موک ٹیسٹ سیریز میں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ موک ٹیسٹ سیریز سمجھ آ رہا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے آج کا پہلا سوال آپ کی اسکرین پر۔ سوال نمبر 1 ہے، مطلع کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، مطلع کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، مطلع کے لغوی معنی ہیں طلوع ہونے کی جگہ۔ سوال نمبر 3 ہے، مطلع کی فنی خوبی کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، یعنی دونوں مصروں میں قافیہ و ردیف ہونا۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی۔ سوال نمبر 4 ہے جستجو کی خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں، درج بالا شعر کی فنی حیت کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، مطلع۔ سوال نمبر 5 ہے، روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام، اس شعر میں ردیف کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، تمام تمام، یہ ردیف ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، درج بالا شعر میں قافیہ کے لفظوں کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، انجمن اور چمن۔ سوال نمبر 7 ہے، حسن مطلع کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، مطلع کے بعد اسی ردیف و قافیہ میں آیا شعر۔ سوال نمبر 8 ہے، مقطع کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، جس میں شاعر کا تخلص ہو۔ سوال نمبر 9 ہے، حالی نشاط نغمہ و میں ڈھونڈتے ہو اب، حالی نشاط نغمہ و میں ڈھونڈتے ہو اب، آئے ہو وقت صبح رہے رات بھر کہاں، اس شعر کی فنی حیت کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، مقطع ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، غزل میں مطلع اور مقطع کے درمیان کے اشعار کیا کہلاتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، فرد کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے، غزل کا سب سے اچھا اور مقبول ترین شعر کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، شاہ بیت یا بیت الغزل۔ سوال نمبر 12 ہے، قافیہ کی صحیح تعریف کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، وہ الفاظ جو صوتی اعتبار سے یکساں ہوں اور ردیف سے پہلے بار بار آتے ہوں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی۔ سوال نمبر 13 ہے، ردیف کی صحیح و مختصر تعریف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، جو الفاظ مطلع کے دونوں مصروں اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں قافیے کے بعد مستقل طور پر آئیں تو وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 14 ہے، غزل کے شعروں میں جو الفاظ نہیں بدلتے وہ ہوتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، ردیف ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 15 ہے، کلام موضوع کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، شعر کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 16 ہے، ایسا کلام جس میں وزن ہو، نغمگی اور موسیقیت ہو، جو کسی وزن یا مقررہ بحر پر نظم ہو، دونوں مصرے ہم وزن ہوں، کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، کلام موضوع یا شعر۔ سوال نمبر 17 ہے،
نظم اور غزل میں کیا بنیادی فرق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، یہ سبھی۔ مطلب کہ غزل کا ہر شعر مکمل ہوتا ہے اور دوسرے شعر سے الگ معنی و مفہوم رکھتا ہے۔ بی میں نظم کے تمام شعروں میں ایک ہی مفہوم رہتا ہے اور وہ سلسلہ بہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ سی میں نظم ایک مسلسل و مربوط خیال ہے، تو اس لیے اس کا تینوں آپشن صحیح ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی۔ سوال نمبر 18 ہے، غیر موضوع کلام کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، نثر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 19 ہے، نثر میں کیا نہیں ہوتا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، مطلب نثر میں بحر، وزن، قافیہ و ردیف اور مصرع، پھر بحر و موسیقیت، یہ سبھی نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی۔ سوال نمبر 20 ہے، بند میں ذیل میں سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، وزن و نغمگی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 21 ہے، وہ نظم جس کا ہر بند 5 مصروں پر ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، مخمس کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 22 ہے، وہ نظم جس کا ہر بند 6 مصرے کا ہو کہلاتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، مسدس۔ سوال نمبر 23 ہے، مربع وہ نظم ہے جس کا ہر بند، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، 4 مصرے کا ہو۔ سوال نمبر 24 ہے، مسمن وہ نظم ہے جس کا ہر بند، اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، 8 مصرے کا ہو اسے مسمن کہتے ہیں۔ سوال نمبر 25 ہے، ہر ایک بند کا 5واں مصرع ایک ہی قافیے میں نظم ہوتا ہے، کس نظم میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، مخمس میں۔ سوال نمبر 26 ہے، پہلے 4 مصرے ہم قافیہ اور آخر میں 2 مصرے ہم قافیہ مگر پہلے 4 مصروں سے مختلف کس نظم میں ہوتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، مسدس میں۔ سوال نمبر 27 ہے، نظم کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، لڑی میں موتی پیرونا۔ سوال نمبر 28 ہے، یہ الفاظ مشتق ہیں، بتائیے کس کا املا غلط ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، سماعت، یہ غلط ہے اور باقی صحیح ہے۔ سامعین، سامع، سامع، یہ صحیح ہیں تینوں، لیکن سماعت جو ہے وہ غلط ہے۔ سوال نمبر 29 ہے، ذیل میں دیے گئے لفظوں میں کسی کا املا غلط ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، قلعہ اور قبیلہ، یہ غلط ہے۔ سوال نمبر 30 ہے، ذیل کے لفظوں میں کس کا املا غلط ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، ناہید اور نافذ۔ سوال نمبر 31 ہے، ان لفظوں میں کن کا املا غلط ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، اتفاقاً، تقریباً۔ سوال نمبر 32 ہے، کون سا املا غلط ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، بہراور اور بنید۔ سوال نمبر 33 ہے، درج ذیل میں کس لفظ کا املا غلط ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، صدف، صاد سے ہوگا۔ سوال نمبر 34 ہے، ذیل کے لفظوں میں کس کا املا درست نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، قاعدہ۔ سوال نمبر 35 ہے، ذیل کے لفظوں میں کس کا املا غلط ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، غماز، غین سے ہوگا۔ سوال نمبر 36 ہے، ذیل کے لفظوں میں کس کا املا درست ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر
اے کثرت، یہاں پہ سا ہوگا۔ سوال نمبر 37 ہے، ان میں کن لفظوں کا املا درست نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، فضول، فلاح، فضائل۔ سوال نمبر 38 ہے، غلط املا والے لفظوں کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، معتدل، مفتوح، محدث۔ سوال نمبر 39 ہے، غلط املا والے لفظوں کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، والشمس، غیاث الدین اور دارالصفا۔ سوال نمبر 40 ہے، جس واو کو لکھا جاتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا اس سے پہلے عموماً کون سا حرف ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، خا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 41 ہے، ذیل کے کس لفظ میں واو کا تلفظ ادا نہیں کیا جائے گا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، خواب۔ سوال نمبر 42 ہے، ذیل کے مرکبوں میں غلط مرکب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، عشق و پیار۔ سوال نمبر 43 ہے، غلط مرکب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، غریب و عجیب۔ سوال نمبر 44 ہے، غلط املا کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، مریضہ، ضعیفہ، خادمہ۔ سوال نمبر 45 ہے، صحیح املا کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، بقایا۔ سوال نمبر 46 ہے، غلط لفظوں کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، لال بہادر، جواہر لال نہرو۔ سوال نمبر 47 ہے، زکوٰۃ دینے والے یا پاک کے لیے ذیل میں کون سا لفظ آئے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، زکی۔ سوال نمبر 48 ہے، ان میں کون سا املا غلط ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، ٹیلی ویژن۔ سوال نمبر 49 ہے، طالب علم کی صحیح جمع صورت ہونی چاہیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، طلبہ۔ سوال نمبر 50 ہے، ہندسہ کی اصطلاح کے لیے کون سا املا درست ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، 6۔ سوال نمبر 51 ہے، صحیح املا بتائیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، مہینہ مہندی۔ سوال نمبر 52 ہے، ان میں کون سے لفظ کا املا درست ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، دفعہ۔ سوال نمبر 53 ہے، غلط کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، دشالہ۔ سوال نمبر 54 ہے، مخاطب یعنی منادیٰ کے لیے صحیح کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، بہنوں اور بھائیوں۔ سوال نمبر 55 ہے، صحیح اردو املا ہونا چاہیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، شورا و ادبا۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا سوال یہیں تک تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔